السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، احباب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم لوگ اس سے پہلے کے حلقے میں یہ پڑھ رہے تھے کہ چشتی جو سلسلہ تصوف کا ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے حلقے میں آ گئیں، اور کچھ مزید باتیں جو باقی ہیں وہ اس حلقے میں اور اس کے بعد کے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر آگے جو مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، اس میں مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کچھ باتیں آ چکی ہیں اس کتاب سے، تاریخ بچائی کے چشت جو زکریا کاندھلوی صاحب کی ہے۔ کہتے ہیں آپ ہندوستان کے امام الطریق تھے، ہندوستان کے امام الطریق تھے۔ اب امام مسجد آپ نے سنا ہوگا، امام المسلمین آپ نے سنا ہوگا، اب امام کیا ہے؟ یہ امام الطریق، یہ اصطلاحات، یعنی امام مسجد کا امام نہیں، مسلمانوں کا امام نہیں، شریعت کا امام نہیں، بلکہ کس کا امام؟ طریق کا امام، یعنی سلسلہ چشتیہ کا امام، اس کے امام مانے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہندوستان میں وہ سارا گھومنے کے بعد ہندوستان میں آ کر کے یہ رہے اور یہیں اجمیر میں ان کی وفات ہوئی، تو ہندوستان کے امام الطریق تھے، یعنی چشتی سلسلے کے ہندوستان کا جو حصہ ہے اس کے آپ امام تھے۔ تو چشتیہ کے امام ہندوستان میں کون ہیں؟ یہی خواجہ معین الدین چشتی۔ آپ ہی سے ہندوستان میں علوم معرفت کا افتتاح ہوا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ زکریا کاندھلوی صاحب کہہ رہے ہیں، امام الطریق تھے، آپ ہی سے ہندوستان میں علوم معرفت کا افتتاح ہوا۔ علوم معرفت کے علوم کا آغاز امام الطریق خواجہ معین الدین چشتی کے ذریعے سے ہندوستان میں۔ یہ معرفت کیا ہے؟ معرفت صوفیت کا ایک درجہ ہے، صوفیت کا ایک درجہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس درجے تک پہنچنے کے لیے جو نالج چاہیے، جو علم چاہیے، ہے نا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جبکہ اصل معرفت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اصل معرفت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آدمی اپنے پیشوا کو پہچانے، آدمی اپنے رب اور خالق و مالک اور معبود حقیقی کو پہچانے۔ اصل معرفت تو اللہ کا دین ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ یہی اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت، اللہ کے دین کی معرفت ہے، جس کے بارے میں سب سے پہلے مرنے کے بعد قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے۔ من ربک ما دینک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ یہ 3 سوال ہے قبر کی۔ اچھا، بہرحال کہتے ہیں سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ چشتی صاحب کہاں ہیں؟ اجمیر میں ہیں۔ ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ اس سے نہیں زیادہ بحث ہے ہمیں کہ 90 لائے، کہ 10 لائے، کہ 20 لائے، کہ اور زیادہ لوگ اسلام لائے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ جو اسلام لائے وہ کون سا اسلام ہے، کون سا اسلام ہے، یہ بحث ہے کہ نہیں بحث ہے؟ ورنہ اگر صحیح اسلام کسی کی دعوت سے، صحیح اسلام ایک شخص کو مل جائے تو اس کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ حضرت علی صلی اللہ کے نبی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زیادہ لمبی تعداد کا دھونس جمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 90 لاکھ لوگ آپ کی دعوت سے اسلام لائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اسلام لائے، مسلمان ہوئے، وہ کون سے عقیدے کے اسلام؟ کون سا اسلام؟ جو عقیدہ ہمیں یہاں دکھائی دے رہا ہے وہ عقیدہ تو بڑا خطرناک۔
یہ اسلام کی کون سی شکل ہے؟ کیا یہ شکل اسلام کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں تھی؟ کیا اسلام کی یہ شکل صحابہ کے یہاں تھی، صحابہ کرام کے یہاں؟ کیا اسلام کی یہ شکل خلفائے راشدین ابوبکر عمر عثمان کے یہاں تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھی؟ کیا خیر القرون صحابہ تابعین طب تابعین کے دور میں اسلام تھا؟ تو کون سا اسلام لائے یہ بڑا اہم ہے، زیادہ لوگ لائے یہ بہت بڑی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اچھا تو کیا کہتے ہیں، ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، آپ کا نسب 11 پشت پر حضرت امام حسین سے ملتا ہے، یعنی سلسلے نسب جب جوڑیں گے تو 10 کے بعد جو 11واں نام آئے گا، 11ویں پیڑھی حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی خاص بات ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے، ابو بکر سے ملتا بتانے میں، حضرت علی سے ملتا ہے بتانے میں بڑی بات تھی، یا حضرت حسین سے ملتا ہے یہ بتانا بڑی بات تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب کا مقام اونچا ہے کہ حضرت حسین کا مقام اونچا ہے؟ حضرت علی سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے، یہ کہنے میں کہ سعادت زیادہ ہے، شرف زیادہ ہے کہ حضرت امام حسین سے نسبت بتانا زیادہ شرف کی بات ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نظریات کس طرح کے ہوتے ہیں، اور آپ کے کمالات بحر لا متناہی ہے، یعنی اتنے کمالات ان کے یہاں تھے خواجہ معین الدین چشتی کے یہاں کہ ایک سمندر کی طرح سے کمالات، جس کے آغاز کا پتہ نہیں، اختتام کا پتہ نہیں، ٹھاٹھے ماتا ہوا سمندر، ایسے کمالات تھے۔ اتنا مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ سب کہہ دیں گے ہم خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں، تو اوپر اور جو ہزاروں شخصیتیں ان سے اونچی ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ مبالغے، غلو، یہ تشدد نہیں ہے، یہ شدت ہے، یہ غلو ہے، مبالغہ آرائی۔ ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين۔ غلو مت کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو غلو نے ہلاک کیا ہے، جس کا تو درجہ اتنا ہی۔ آپ کے کمالات بحر لا متناہی، ایسا سمندر جو ختم نہیں ہو۔ بہرحال حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس پر، یہ دیکھیے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالتے تھے صاحب معرفت ہو جاتا تھا۔ یہ مقام نہ اللہ کے نبی کو حاصل، نہ صحابہ کرام نے ابوبکر عمر عثمان کو حاصل، جس پر نظر ڈال دے صاحب معرفت ہو جائے۔ یعنی کیا ہے آخر سمجھ میں آپ کو، ہم کو آتا ہے؟ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آنکھوں کی ریز کیچ ہوتی ہے مشینوں کے اندر، لیکن یہ کیا ہے کہ آدمی دلوں پر اثر انداز ہو جائے، جس کو نظر ڈال دے اس کا سینہ علم سے بھر جائے۔ سمجھ لیں، یہ سب مبالغہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائی۔ اگر یہی تھا، اگر یہ پاسبل تھا اور یہ سعادت ملتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ نظر ڈال دے تو صحابہ کرام علم سے بھر جائیں۔ صحابہ آ کر کے 20-20 دن، 25-25 دن آپ کی خدمت میں رہ کر کے علم حاصل کرتے، مشقت، پریشانیاں، محنت کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے، جن کے نام آج ہمارے سامنے روشن ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذانوِ تلمذ یعنی شاگردی اختیار کر کے آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ آپ کو یہ مقام اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا کہ آپ جس پر نظر ڈال دیں اس کا سینہ علم سے بھر جائے۔ یہ ہے، جس پر نظر ڈالتے تھے صاحب معرفت ہو جاتا۔ علوم ظاہریہ و باطنیہ دونوں میں کمال حاصل تھا۔ اتنے مبالغے، علوم ظاہریہ باطنیہ، علوم باطنیہ کیا ہے؟ صوفیت، صوفیت سب چھپا ہوا، ہارٹ ٹو ہارٹ، دل سے دل، علم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے سینے پر، اور ہمارے نظر ڈالنے سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس طرح سے یہ علوم باطنیہ حاصل ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں کس نے کہی ہیں؟ یہ مولانا زکریا کاندھلوی، جو مسلک دیوبند کے بڑے علماء میں سے ایک عالم ہیں، جو انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں باتیں بیان فرمائی۔ آگے لکھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں، ایک بار آپ وضو کرنے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے،
ہے نا، یہ خلال کرنا بھول گئے تو کیا ہو گیا؟ غیب سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ اور سنت کا ترک، خلال بھول گئے تو غیب سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور سنت چھوڑ رہے ہیں، خلال تو چھوڑ دیا تم نے۔ آپ نے فوراً توبہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کمالات تو سمندر سے بھی زیادہ تھے، تو یہ ساری باتیں بیان کریں گے تبھی تو یہ ساری باتیں لانی پڑیں گی۔ بھائی بھول گئے تھے، کوئی بتا دے کہ بھولنے پر گرفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ بھول پر تو گرفت ہی نہیں بھائی، بھول کر کے فرض روزہ رکھا ہو، کھانا پانی کھا لے پی لے، روزہ مکمل کرے، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ جب بھول کر کے کھا پی لے، اسے چاہیے کہ روزہ مکمل کرے، کیونکہ بھول کے کھا پی لیا ہے، اللہ نے اسے کھلایا پلایا، کوئی گرفت نہیں ہے کہ نہیں۔ ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی بھول کو، غلطی کو اور مجبور کیے جانے کو معاف کر دیا ہے۔ بھول گئے، خلال کبھی بھی فرض واجب بھی نہیں تھا، رکن بھی نہیں تھا روزے کا، سنت کا ترک، سنت کا دعویٰ کرتے ہو، غیب سے آواز آئی، اتنا روشن موقع۔ بہرحال آپ نے فوراً توبہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو، تو حرکت کی تھی یا بھول گئے تھے؟ حرکت تو جان بوجھ کر کے کی جاتی ہے، اور بھول چوک تو بغیر اختیار کے ہو، تو یہ کیا ہے مسئلہ؟ بہرحال آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ اور خوارق اور کرامات میں، کرامت بھی ایک مثال تاکہ سب سمجھ میں آ جائے سارا پہلو کہ کیا کیا۔ شیخ کی کرامات بہت زیادہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا، تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا کادلوی صاحب کی کتاب، اس میں کہتے ہیں شیخ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ یہ مختصر رسالہ ان کا متحمل نہیں ہے، یعنی چھوٹی سی کتاب، اور تاریخ مشائخ چشت میرے اپنے حساب سے جو کتاب ہم نے دیکھی ہے وہ تقریباً 200 سے 250 پیج کے بیچ میں ہوگی، اسی سائز میں۔ کہتے ہیں کہ یہ رسالہ ان کا متحمل نہیں، یعنی اتنی ساری کرامتیں ہیں کہ اگر میں لکھوں تو اس پوری کتاب میں کرامتیں نہیں آئیں گی، کم پڑ جائے گی جگہ۔ ان میں سے ایک کرامت، کہتے ہیں ایک کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اپنے دوران سفر ہرات تشریف لے گئے۔ ہرات بات آ چکی ہے، ہرات افغانستان کا ایک شہر ہے، اسی کی بستی ہے چشت۔ ہرات تشریف لے گئے، وہاں ایک شیعہ امیر تھا۔ ہرات میں کون تھا؟ شیعہ امیر تھا۔ اس قدر متعصب واقع ہوا تھا کہ حضرات ثلاثہ کے نام پر اگر کوئی نام رکھتا تھا تو اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ حضرات ثلاثہ جانتے ہیں نا، حضرت علی کو چھوڑ کر کے ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ حضرات ثلاثہ ہیں۔ ان تینوں کے نام پر اگر کوئی نام رکھ لیتا تھا تو اتنا شیعہ متعصب امیر تھا وہ کہ اس کو قتل کرا دیتا، یعنی گویا کہ اس کی حکومت میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کا کوئی بھی آدمی نہیں رہے گا۔ تو سب کے نام علی اگر رکھ لے تو نام کا فائدہ کچھ ہوگا؟ سب کے نام علی، سب کے نام علی، سب کے باپ کا نام علی، بیٹے کا نام علی، تو یہ ہے بہرحال۔ تو قتل کرا۔ حضرت شیخ کا گزر اس کے خاص باغ میں ہوا۔ شیخ چشتی صاحب کہاں سے گزرے؟ اس کے خاص باغ میں گئے، وہاں لب حوض تشریف فرما ہوئے، یعنی باغ میں حوض بنا ہوا تھا، بالکل حوض کے مڈیر پر ہے نا، کنارے جا کر کے بیٹھ گئے۔ وہ شخص باغ میں آیا اور لب حوض دیکھ کر غضبناک ہو کر کسی تکلیف دہی کا ارادہ کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس امیر کے باغ میں چلے گئے، متعصب جو تھا اس کے باغ میں گئے اور اس کے حوض کے پاس جا کر کے بالکل کنارے جا کر کے بیٹھ گئے۔ جب اس نے دیکھا امیر نے کہ میرے باغ میں ایک آدمی آیا ہے اور بالکل حوض پر آ کر کے بیٹھ گیا ہے، تو سخت غصہ ہوا اور مطلب ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، نہیں کوئی سزا دے دے گا آپ کو، مثال کے طور پر مارے پیٹے گا وغیرہ۔ حضرت شیخ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ دیکھا، نظر ڈالی تو بے ہوش ہو گیا۔ اچھا جناب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ حضرت شیخ نے تھوڑی دیر میں اس پر حوض کا پانی ڈالا جس سے وہ ہوش میں آیا، یعنی نظر ڈال دی تو بے ہوش ہو گئے اور حوض کا پانی ڈالا تو ہوش میں آ گئے۔
تو نظر ہٹائی تھی کہ نہیں ہٹائی تھی؟ کیونکہ نظر ڈالے رہیں گے، پانی ڈالیں گے تو ہوش آئے گا کہ بے ہوشی رہے گی؟ نظر ڈالنے سے تو بے ہوش ہو گئے۔ تو بہرحال انہوں نے ایسا کیا، لیکن اس حالت میں یعنی جب وہ ہوش میں آیا تو ہوش کی حالت میں سخت معتقد تھا، یعنی حد درجہ عقیدت مند، یعنی بڑی محبت کرنے والا آپ سے بن گیا۔ ہوش میں آتے ہی آپ سے عقیدت رکھنے والا بن گیا، اور ماں اپنے اراکین یعنی خود اور اس کے اراکین یعنی اس کی حکومت میں اور بھی جو لوگ رہے ہوں گے، امیر تھا نا وہ، تو اس کے اور بھی جو لوگ تھے ذمہ داران، اہلکار، ان سب کے ساتھ میں حضرت سے بیعت ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں بیعت کر دیا۔ اور خلافت باہری و باطنی یعنی باہر کی خلافت اور اندر کی خلافت سے آپ کا نائب و امیر بنا۔ کیا ہوا یہ کہ آپ سے بیعت ہو گیا اور خلافت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا نا خلافت کا لفظ کہاں استعمال کرتے ہو، یعنی آپ کا جانشین، آپ نہیں رہیں گے تو آپ کے بعد یہ رہے گا، ایسا بن گیا۔ اور یہ جانشینی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، یعنی ہر طرح سے آپ کا نائب بن گیا۔ ایک بڑی رقم نذرانے کی پیش کرنا چاہیے، یعنی سوچا کہ ایک بڑی رقم نذرانے کے طور پر، تحفے کے طور پر دے دوں، مگر حضرت نے یہ فرما کر کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہیں حق نہیں، واپس کر دیا۔ اب یعنی انہوں نے کہا کہ یہ مال جو تم لائے ہو مجھے دے رہے ہو، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں چاہیے، تم لے جاؤ۔ اب یہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مال کہاں سے تھا، کیا تھا۔ جب وہ امیر تھا، باغ اس کا تھا، تو اس کے پاس مال تھا، البتہ وہ کہاں سے مال دے رہا تھا، شیخ نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ بھی کس نے لکھا ہے؟ تاریخ مشائخ چشت زکریا کاندھلوی صاحب، صفحہ نمبر 168۔ اور یہ کہیں سے، یہ جو حوالے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کہیں سے کسی نے لکھا تھا، وہاں سے نوٹ نہیں کیا گیا۔ اس کتاب کی PDF اپنے پاس موجود ہے، اصل کتاب بھی موجود تھی، اس وقت کسی کے پاس ہے، لیکن PDF آج بھی موجود ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر ہندوستان تشریف لائے۔ اس سے پہلی بات آ چکی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے خواب میں ان کو کہا کہ تم ہے نا لاہور چلے جاؤ، ہندوستان۔ اجمیر کی تعین حضرت نے ظاہر ہے کہ ارشاد سے ہی کی ہوگی۔ زکریا کاندھلوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہندوستان، اللہ کے نبی نے فرمایا ہندوستان چلے جاؤ، لیکن ہندوستان میں اجمیر ہی آنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا تھا کہ ہندوستان جائیں تو اجمیر چلے جائیں، لیکن اجمیر بھی اگر وہ آئے ہیں تو اللہ کے نبی کی رہنمائی سے ہی آئے ہوں گے۔ یعنی اس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ابوبکر صدیق سے بھی اونچا مقام تھا، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا جناب، حضرت کثیر المجاہدہ تھے، یعنی بڑی محنت کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت ریاضت کرتے تھے، 70 سال رات کو نہیں سوئے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اصلی و انام، اصلی و انام، افطر و اصوم و اتزوج النساء۔ تینوں باتیں تھیں نا ایک حدیث کے اندر۔ میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں نفلی، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میری بہت ساری بیویاں ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کمالات کیا کم تھے؟ اللہ کے نبی کا مقام کیا عبادت میں کم تھا؟ آپ کثیر المجاہدہ نہیں تھے؟ آپ کی سنت یہ ہے کہ پوری رات نہیں جاگنا ہے، سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنا ہے، سونا بھی عبادت۔ اگر کوئی کہ پوری رات جاگوں گا تو کتنا بھی اسے کوئی متقی پرہیزگار سمجھے، لیکن نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ ہم سنت پر چلتے، جذباتیت پر نہیں چلتے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آئی ہے۔ تو 70 سال تک رات کو نہیں سوئے، یہ کون سی سنت تھی؟ اور نبی نے اگر انہوں نے وضو میں خلال بھول گئے تھے تو غیب سے آواز آئی کہ سنت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، سنت چھوڑتے ہو۔ تو 70 سال تک سوئے نہیں، تو یہ کون سی سنت تھی؟ اس پہ کوئی بولنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ غیب سے آواز کیوں نہیں آئی؟
کہ یہ کون سی سنت ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوتے بھی تھے، جانتے بھی، لیکن یہ اعتراض ہم لوگ کر رہے ہیں بھائی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اعتراض ہم آپ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ہم اعتراض کرتے ہیں۔ عقیدت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ غلط نہیں دکھے گا، کیونکہ ہمیں سوچنا ہی نہیں کہ غلط ہے کہ صحیح ہے، حق ہے کہ باطل ہے، دلیل کے مطابق ہے کہ مخالف ہے، کیونکہ یہ سوچا اگر آپ نے تو آپ صوفی باقی نہیں بچیں گے۔ صوفیت پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی شیخ کی طرف سے آئے، ہاں جو بھی شیخ سے آئے جی، اس کے سوا آپ کو نہیں جانا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ کتابوں کے اندر، من قال لشیخہ لیما لا یفلح، جس نے اپنے پیر سے کہہ دیا کیوں، پیر نے کہا یہ کام کرو، اگر کہہ دیا کیوں لا یفلح تو کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ صوفیت کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، آپ سے ہم سے کچھ کہے، میں پورا حق ہے کہ ہم پوچھیں کہ اس کی کیا دلیل ہے اللہ کی کتاب میں، اس کی کیا دلیل ہے نبی کی سنت میں، اس کی کیا حقیقت ہے سلف کی سیرت میں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے کتاب میں اتارا ہے، جو نبی کی سنت میں اترا ہے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ ساتھیوں نے سب سے پہلے سنا، دیکھا، سمجھا، عمل کیا، وہ دین ہے۔ ایسے عقیدت میں بہت ساری باتیں کہہ کر کے لوگوں کو، عوام کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ اعتراض کرنا، یہ باتیں کرنا، ظاہر ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کی کتاب کا علم چاہیے، نبی کی سنت کا علم چاہیے، صحابہ کرام کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ چاہیے، تب جا کر کے یہ باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں۔ ورنہ عقیدت کا چشمہ اگر آدمی لگا لے تو ہر چیز کو ہاں کر کے قبول کر لے گا وہ۔ تو یہ بات بتائی، آپ خود سوچیں کتنی موٹی بات۔ ابھی آپ نے سنا کہ خلال بھول گئے تھے تو غیب سے آواز آئی کہ آپ سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، سنت چھوڑ دیں۔ تو 70 سال تک اگر رات کو نہیں سوئے تو یہ کون سی سنت؟ کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو ایسے ہی آپ کو ایک تو نہیں، اگر یہ ایک صفحے، آدھے صفحے میں آپ کو اتنے موٹے موٹے تضاد دکھائی دے رہے ہیں، تو اگر آپ وہ ساری کرامات اگر آپ پڑھیں گے تو 250 صفحے کی کتاب میں جو نہیں آ سکتی تھی، تو آپ کو کتنے تضاد دکھائی دیں گے؟ جگہ جگہ تضاد دکھائی دے گا۔ تو یہ اصل میں عقیدت، مبالغہ ہے نا، حد سے زیادہ غلو، حد سے زیادہ کسی کو پڑھانا ہے نا، یہ ساری چیزیں خوب یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا خیر، وقت تو ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک بات کہہ کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ اس پر تعلیق یعنی اس پر وضاحت اگلے درس میں کریں گے، صرف آپ اس واقعے کو سنیں۔ ایک عنوان لگا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ واقعہ ہے ایک، اس واقعے کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی چشتی حنفی نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو اشرف علی تھانوی چشتی حنفی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آگے سب حوالے لکھے ہوئے ہیں کہ کہاں بیان کیا ہے، پوری تفصیل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، غور سے سنیے، اور بار بار ہم اس بات کو دہرا رہے ہیں، اللہ واسطے ان باتوں کو عقیدت سے نہ سنو، ان باتوں کو عقیدت سے اندھے ہو کر کے مت سنو، ان باتوں کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر کے دیکھو، سمجھو کہ کیا واقعی یہ دین ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر عقیدت کا بالکل اندھا اگر نظریہ نہ ہو تو کوئی دنیا کا کوئی ایک بچہ بھی یہ سننے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی اور لفظ سنے۔ لیکن یہ بھی نوبت آ جائے اگر کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ چشتی رسول اللہ کہا جائے اور آدمی ہضم کر لے، آدمی کہلوائے اور بولنے والا بولے، تو آپ سوچیں کتنی تعجب کی بات ہے۔ کون سی تعبیر کریں گے، کون سی توجیہ کریں گے، کس طرح سے سمجھائیں گے؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہ ساری باتیں ایک دم ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کی ہوئی ہیں، صفحہ نمبر کے ساتھ کہاں کہاں ہے یہ، وہ سب چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لیے پابوسی کی، پابوسی، قدم بوسی اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی بیعت کے لیے آیا اور پیروں کو چوما،
پیروں کو چوما. آپ نے اس کو بٹھا. کس کی بات چل رہی ہے؟ انہی کی بات چل رہی ہے. خواجہ معین الدین چشتی انہی کے بارے میں اشرف علی تھانوی لکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لیے قدم بوسی کے یعنی پیر چومنے لگا. آپ نے اس کو بٹھا دیا. معین الدین چشتی صاحب نے اسے بٹھا لیا. اس نے عرض کیا کہ میں مرید ہونے کو آیا ہوں. بٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ جو آیا تو اس نے کہا کہ میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں آپ کی خدمت. فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا. سب سے پہلی بات ہے بھائی، جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا. کیوں؟ جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے، جو کچھ نبی کی سنت میں ہے، جو کچھ صحابہ نے کیا وہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا. میرے بھائیوں، کوئی عالم کہہ سکتا ہے جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، یعنی جو کچھ ہم آپ کو، جب ہم تم کو اللہ کی کتاب نبی کی سنت کے مطابق کہنے کے لیے کہیں گے وہ کرے. ہو سکتا ہے یہ معنی، لیکن آگے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس معنی میں نہیں ہے. یہ بات واقعی اپنی بات ہے. واقعی کس کی بات ہے؟ اپنی بات ہے. جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا. اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا. آپ نے فرمایا، یہ دیکھو، آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ ایسے ہی پڑھتے ہیں نا؟ تو کلمہ اس طرح پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک بار اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یعنی بتا کر کے کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، لیکن ایک بار یہ ہے پیری مریدی، یعنی ایسے ماننا ہے کہ کفریہ بات بھی کہلوائے تو آپ کو کہنا ہے. اگر آپ کہنے کے لیے راضی ہیں تب آپ مرید بن سکتے ہیں، ورنہ نہیں بن سکتے. اب آپ سوچیے اتنی بڑی شرط لگائی جا رہی ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ کرے گا. یعنی اگر میں کفر کرنے کے لیے کہوں گا، کرنے کے لیے کفریہ بات کہنے کے لیے کہوں گا، کلمے کو بگاڑنے کے لیے کہوں گا، تب بھی تو کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. دونوں کے عقیدے کا اندازہ لگا لو کہ دونوں کا عقیدہ کیا ہو. طالب مطلوب دونوں ہے کہ نہیں؟ دونوں. چونکہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ایک بار کیسے پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، چونکہ راسخ العقیدہ تھا. اب یہ آگے والی بات سمجھنے کی ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں. اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس لیے فوراً پڑھ دیا. یار راسخ کا معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ عقیدے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راسخ العقیدہ تھا یا فاسد العقیدہ تھا؟ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے اگر وہ لا الہ الا اللہ فلاں رسول اللہ اگر پڑھتا ہے تو وہ راسخ العقیدہ ہے کہ فاسد العقیدہ ہے؟ جی بات پکا عقیدے والا تھا اس لیے کفریہ کلمہ پڑھ دیا، یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ واقعی بدعقیدہ تھا اس لیے بدعقیدگی کا کلمہ پڑھ دیا؟ تو کفر کو توحید اور توحید کو کفر بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا ہے؟ لیکن یہ اعتراض ہم آپ کر سکتے ہیں، عقیدت والا یہ اعتراض کبھی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے باؤنڈ کیا جاتا ہے، جو کچھ کہوں گا اس کو مانو گے تو مرید بن پاؤ گے، چاہے تم سے ہم کلمے توحید کو بدلنے کے لیے کہیں تب بھی تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا دیکھیے آگے، ٹھیک ہے کیا کہا؟ خواجہ نے اس سے بیعت لی، خواجہ نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلعت و نعمت سے نوازا، یعنی تحفے تحائف سے نوازا، اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا، میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا. تجھ کو مجھ سے امتحان کیسا تھا؟ امتحان کیسا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھاؤں. سارے دین کا کھلواڑ کر دیا جائے. آپ سے محبت اور عقیدت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آپ سے اتنی محبت اور اپنی محبت کا امتحان لینے کے لیے کلمے کفر کہہ کر کے چیک کرو گے اس کو؟ کون سا دین ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی سے جتنی محبت صحابہ کو تھی دنیا میں کسی کو کسی سے اتنی محبت ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس محبت کے امتحان لینے کے لیے ایسا کچھ کبھی کرایا تھا اللہ کے لیے؟
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اگر کوئی مبالغے کا لفظ استعمال کر لیا، عقیدہ نہیں تھا لیکن لفظ میں مبالغہ تھا، ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے نبی نے فرمایا ارے کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو؟ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، مت کہو صرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ نبی اتنا بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اپنے سے محبت کا امتحان لینے کے لیے آدمی کلمے کو بدلنا چاہتا ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہ محبت اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ کیا تمہیں اللہ کے نبی کی رسالت اتنی محبوب ہے یا میری مریدیت محبوب ہے؟ تم مرید ہونے میں زیادہ قریب ہو یا اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرنے میں زیادہ قریب ہو؟ کیونکہ بدلہ کس کو ہے؟ لفظ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول کو بدل دیا ہے، محمد کو بدلا، چشتی کو اس کے لفظ اس کی جگہ پر رکھ کر کے امتحان لیا ہے۔ اچھا، تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے؟ صحابہ کرام کو اتنی عقیدت تھی نا کہ آپ تھوکتے تھے تو بلغم کے ذرات بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور دنیا نے دیکھا، مکہ مدینے والوں نے نہیں دیکھا، دنیا نے دیکھا، دنیا نے اعتراف کیا، اور کہاں مشرکین مکہ میں سے وہ جو ڈیلیگیشن، جو نمائندہ آیا تھا، اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں قیصر کے پاس بھی جا چکا ہوں، کسریٰ کے پاس بھی جا چکا ہوں، والملوک، اور دنیا کے بہت سارے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، لیکن کیا کہا اس نے؟ ما رأيت احدا يعظم احدا ما يعظم اصحاب محمد محمدا، لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کے ماننے والوں کو، کسی بھی پادری کے شاگردوں کو، کسی بھی یہودی عالم کے پیروکاروں کو اتنی محبت، اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد کے ساتھیوں کو محمد کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ۔ اور پھر بتایا اس نے کہ وہ تو تھوکتے ہیں تو تھوک کے ذرات بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی ہاتھ میں کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرتا ہے اور وہ اسے اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر، جسم پر مل لیتا ہے۔ اتنی محبت، اللہ کے نبی نے اپنی محبت کا چیک، امتحان لینے کے لیے کبھی بھی ایک کفر یا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا۔ دونوں کے ایمان کا امتحان ہے اس کے اندر۔ میں نے تیرا امتحان لیا تھا کہ تو مجھ سے کس قدر، تجھے مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھاؤں۔ یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ کلمے سے کھلواڑ، رسالت سے کھلواڑ، توحید سے کھلواڑ، اور اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ مجھ سے کتنی محبت ہے، تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے کلمے میں خرد کر کے اپنی محبت کا امتحان، اپنی عقیدت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی عقیدت رکھتا ہے، کتنی آپ کس قدر آپ کا پیر، آپ کا مرید ہے، اور کتنے بڑے آپ اس کے پیر ہیں۔ میرے بھائیو، کہ اس طرح میں کون اور کیا چیز ہوں، یہ دیکھیے آگے، میں کون اور کیا چیز ہوں، ایک ادنا بندگان و غلامان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے کفریہ کلمہ پڑھوایا اس، ایک طرف اپنی عاجزی، اپنا تواضع بھی ظاہر کرنا، دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی جگہ پر اپنا نام ڈال کر کے کلمہ پڑھنا۔ میرے بھائیوں، حکم تو وہی ہے جو اول سے کہتا ہے، جو تو اول سے کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں یہ ہے، اس بات سے، یہ دیکھ، اس بات سے تیری صدق عقیدت معلوم ہوئی، یعنی تو نے چشتی رسول اللہ جب پڑھ دیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تو عقیدت میں، محبت میں سچا ہے، مجھ سے محبت کرنے میں تو سچا ہے۔ اب تو میرا مرید صادق ہوا، اب تو سچا، میرا سچا شاگرد ہو گیا، سچا چاہنے والا بن گیا۔ مرید کو ایسا ہی چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ۔ دیکھا نا، اب کون سی مریدی تھی، اتنا ضروری تھی، اتنی بڑی چیز تھی کہ اس کے لیے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ یہ واقعہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ
السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، کبھی نام سنا ہے آپ نے اس کتاب کا؟ ہاں، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے. کس کی ہے؟ اور کتاب پر یہ لکھا ہوا ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عقیدہ کس کا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سلسلے تصوف کا تذکرہ، اور نام آ رہا ہے زکریا قادری صاحب کی تحریر کا، ان کی کتاب کا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صاحب کی کتاب کا، ان کے حوالوں کا. یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عقیدے کیسے ہیں، کس کے عقیدے ہیں. ہم تو کبھی نہیں سمجھتے تھے کہ عقیدے ہوں گے ہمارے ان تبلیغی اور جماعت تبلیغ اور دیوبندی بھائیوں کے. کتاب کا جو نام ہے نا، اور کتاب کے نام پر مؤلف کا جو نام ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کتاب پہ لکھا ہوا ہے نام السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، کتاب کا نام. آگے لکھا ہوا ہے از اشرف علی تھانوی چشتی صابری نقشبندی قادری سہروردی حنفی سنی. کتنے امام ہو گئے؟ آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے نام کے ساتھ، ان کی کتاب پر ان کے نام کے ساتھ یہ نسبت لکھی ہوئی. چشتی ہے نا، صابری نقشبندی قادری سہروردی حنفی اور سنی، یعنی کل ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 7 القاب لکھے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس سے پہلے پڑھا ہے کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے لکھا ہے المحند علی المفند میں کہ ہم چاروں سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، صوفیت کے چاروں سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے اشرف علی تھانوی صاحب کے نام کے ساتھ چاروں سلسلے لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں کہ نہیں؟ سب چشتی قادری نقشبندی سہروردی، بلکہ صابری بھی ہے. یہ بھی کلیئر ہوگا کہ صابری کون ہے، آئے گا تذکرہ اس کا. حنفی اور سنی. اب سنی لاسٹ میں ہے. سنی کہاں ہے؟ لاسٹ میں. تو سب کچھ پہلے ہے اور سنت کہاں ہے؟ بعد میں. تو یہ ہے مسئلہ میرے بھائی، اندازہ لگائیے کہ ان کے عقیدے کیسے ہو سکتے ہیں. یہ کتاب، اس کتاب کا جو حوالہ ہے یہ باب نمبر 100 صفحہ نمبر 111-12 الوقت انجمن اتحاد المؤمنین مقام گولپوری ڈاک خانہ اوجینیا ضلع فرید آباد. یہ کتاب کی تفسیر ہے. اب یہاں پر غور کریں کہ چشتیہ سلسلہ تصوف کے بانی معین الدین چشتی صاحب نے کس قدر جسارت کرتے ہوئے اپنی مرید کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کو بدل کر اپنی رسالت کا کلمہ پڑھایا. اپنی رسالت کا کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور چشتی اللہ کے رسول ہیں. استغفر اللہ. سمجھ گئے یہ؟ اچھا، افسوس تو اس پر ہے. اچھا، اب یہ تعلیق ہے آگے، اب یہ لمبی تفصیل ہے. اس میں آگے جو بات آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اشرف علی تھانوی صاحب نے نوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں. اب اس واقعے میں آپ کیا کچھ ہے ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، ٹھیک ہے. اب آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب کچھ تعلیق لگا رہے ہیں، وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کیا انہوں نے یہ غلط نہیں کیا، اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا یہ تعویل، اس کی تعویل کر رہے ہیں، اس کو گھما پھرا کر کے ان کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ تعویل کیا ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، اور اس تعویل کی حقیقت کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت آپ کے سامنے آئے گی، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس طرح کی تعویل کر کے کوئی نکل نہیں سکتا ہے آسانی کے ساتھ. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ثابت کرنے کے لیے، غلط چیز کو ثابت کرنے کے لیے کس طرح سے حدیث رسول کا سہارا لیا جاتا ہے دلیل بنانے کی. تو ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان بدعقیدگیوں کو اچھی طرح سے ان کی جڑوں سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو ان باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، اور بغیر تعصب کے، شرح صدر کے ساتھ، عصبیت کے بغیر، کھلے ذہن سے، کھلے دل سے ان باتوں کو سمجھنے کی، کتاب و سنت کی روشنی پرکھنے کی، اور حق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور حق آ جانے کے بعد باطل سے پورے طور پر اپنے آپ کو میرے بھائیوں کنارہ کش کر لینا چاہیے، کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ انسان زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب انسان کی موت ہو جائے. ان بدعقیدگیوں کے ساتھ اگر کسی آدمی کی موت ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کوئی غور کر لیں اس واقعے پر کہ جب
خواجہ معین الدین چشتی نے، ہے نا، چشتی نے جب اس اپنے مرید سے، بلکہ مرید بنانے سے پہلے مریدیت کے امیدوار سے جب کہا تھا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، استغفر اللہ، اگر اسی وقت اس کی موت ہو گئی ہوتی تو مرید کہاں جاتا؟ بتائیے، اگر اس کا کلمہ یہ ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور چشتی اللہ کے رسول، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی، اس کا انجام کیا ہوتا؟ کلمہ پڑھایا تھا اپنی محبت کا امتحان لینے کے لیے، اپنی عقیدت کا امتحان لینے کے لیے۔ آپ کی نیت تو آپ جانتے ہیں کہ کیوں آپ نے پڑھایا، اور اس کی حقیقت کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے، آپ کو حق کیا پہنچتا ہے، کسی کو بھی دنیا کی کیا حق پہنچتا ہے، یہ کام کرے میرے بھائی۔ لیکن اگر اس شخص کی موت اس وقت اگر ہو گئی ہوتی تو اس کا انجام کیا ہوتا، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انک تأتی قوما اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، یمن جا رہے ہو، وہاں جن لوگوں کے سامنے تمہیں دعوت پیش کرنی ہے، جن سے تمہارا سامنا ہوگا وہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ۔ سب سے پہلے تم جس بات کی دعوت دینا، یہ کہنا، کیا کہنا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہ کہنا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں یعنی محمد الرسول اللہ، آپ نے بیان کیا نا کہ میں، میرے بارے میں گواہی دیں کہ میں کون ہوں، اللہ کا رسول۔ میرے بھائیوں، اگر یہ کلمہ پڑھتے ہی اس یہودی کی موت ہو جائے گی تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کے بعد اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کلمہ پڑھا اور عمل کا وقت آنے سے پہلے اس کی موت ہو گئی، تو یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے کہ نہیں ذریعہ ہے؟ اور ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ فلاں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اسی وقت اس کی موت ہو جائے گی تو انجام کیا ہو؟ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں سمجھنے کی بات؟ تو یہ ایمان کا امتحان، عقیدے کا امتحان، یہ جنت و جہنم کے راستے کھولنے والا، میرے بھائیوں، جنت و جہنم کے مسائل ہیں، آخرت کے مسائل، نجات کے مسائل، ان مسائل کے ساتھ کھلواڑ کرے اور کوئی اس کو صوفیت، ولایت، مریدیت اس طرح کے ناموں سے یاد کرے۔ عقیدت، امتحان لے رہے تھے کہ عقیدت کتنی ہے تم کو، ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کسی بھی شخص کی، کوئی بھی ہو میرے بھائی، کیسے بادشاہ، کسی سے نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کسی سے کوئی زیادہ کوئی ولایت اور محبت ہے۔ معیار اللہ کی کتاب ہے، نبی کی سنت ہے، معیار اللہ کی توحید ہے، نبی کی رسالت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے، باطل کے راستوں سے، باطل کی شخصیات سے، باطل کے میرے بھائیوں شبہات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔